آصری نے کہا۔ قسط 32 تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے تھے، جس سے وہ اس کے کندھے کو بری طرح ناخن مار کر زخمی کر چکی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ کہا بھی تھا سونے دو مجھے، میں بھی مرد ہوں، کب تک اتنے خوبصورت وجود سے نظریں چرا سکتا ہوں؟ میری جان، تمہیں وقت گزاری کے بارے میں سمجھانے کا تو پتہ نہیں، لیکن اپنا امتحان لے رہا ہوں۔ اب بچے چاہیے، لیکن جب میں تمہیں پیدا کرنے کا کہوں گا تو پھر جان نکلے گی تمہاری۔ تب پھر یہ الزام لگایا جائے گا مجھ پر کہ ظلم کیا ہے تم پر محترمہ۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ کشمالہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہر وقت مجھ پر ہی غصہ آتا ہے آپ کو؟ شاہنواز خانزادہ نے اس کی گردن پر دانت گاڑے۔ کشمالہ چیخی اور سسکنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بری طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اب میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، جس میں سب سے بڑی چیز درد ہے، اب سہن کرو۔ شاہنواز اس کی گردن سے اپنے گیلے لب اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، یہاں نہیں، وہ بے تحاشا ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے غصے اور جنون اور شدت اپنی نازک گہرائیوں پر سوچ کر ہی روتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں؟ آج سب کچھ دوں گا، وہ کہتے پھر اس کی گہرائیوں پر جھکا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کرتے کہا، نہیں۔ اس کی بات پر شاہنواز خانزادہ نرمی سے آنلیں برکھے۔ اس کے اتنا ڈرنے پر شاہنواز خانزادہ نے چہرہ اوپر کیا تھا اور کچھ اس کے اوپر ہوتے سائیڈ لیمپ آن کر دیا اور نظر کشمالہ پر جمائی۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، شاہنواز پلیز نہیں۔ اس کے کندھوں پر اور گردن پر جنونی شدتیں بکھیر کر اسے تڑپ کر رکھ گیا۔ وہ اسے منہ سے دبوچ کر بولا، کیوں نہیں؟ ہاں، بچے نہیں چاہیے تمہیں سب کچھ چاہیے لیکن دور دور رہ کر۔ بچے چاہیے لیکن دور رہ کر۔ محبت چاہیے لیکن دور رہ کر۔ میں بھی چاہیے ہوں لیکن دور رہ کر۔ مجھے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہو؟ میرے ساتھ خود کو شیئر نہیں کر سکتی ہو؟ تو بتاؤ مجھے کیا کروں؟ سب کچھ دور دور سے نہیں ہوتا بیوقوف لڑکی۔ وقت گزاری تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں پھر بھی لگتا ہے میں نے وقت گزاری کی ہے تمہارے ساتھ، اور اب جب وقت گزاری کر رہا ہوں تو چیخ رہی ہو۔ کیا کروں میں، بتاؤ مجھے، اور پھر غصہ بھی نہ کروں؟ کشمالہ نے بھاری آواز میں کہا، ہاں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، میں نے آپ کو شادی کرنے سے منع کیا ہے۔ شاہنواز خانزادہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جو اب ایک نئی بات کر چکی تھی۔ شاہنواز نے زور سے آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی، پھر ہنسا تھا، سر جھٹکتے ہوئے بولا، اگر باہر کسی کو پتہ چل جائے کہ سردار صاحب کی بات ہمارے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے اور وہی اپنے کمرے میں بیوی کو ہر وقت وضاحتیں دیتا ہے لیکن بیوی کبھی بھی دماغ درست نہیں رہنے دیتی، پھر وہ بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹ گیا۔ کشمالہ کے دل کو ابھی بھی سکون نہیں ملا تھا کہ وہ کوئی صحیح جواب کیوں نہیں دیتا، وہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ شادی کر رہا ہے یا نہیں۔ وہ اظہار بھی نہیں کرتا لیکن وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ لیکن کیوں؟ کشمالہ اپنی شرٹ جو اب اس کے وجود کو چھپانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس نے وہ چینج کرنے کے لیے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لے جاتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کشمالہ نے جلدی سے اپنی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی، کیونکہ وہ شرٹ اس کی رعنائیاں چھپانے سے قاصر تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے بالوں سے کیچر نکال کر دور اچھالا تھا۔ یہ بکواس چیزیں مت پہنا کرو۔ کیچر اس کے ہاتھ میں ٹوٹنے کی باعث لگا تھا، اس لیے اسے اس کی
اس کے کیچر پر بھی غصہ آیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، وہ اس دفعہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ کشمالہ نے ڈر کے مارے کہا، چینج کرنے جا رہی ہوں۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کی مٹھیوں سے شرٹ آزاد کرتے ہوئے غصے سے کہا، کیوں؟ کس سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو خود کو؟ ہاں، یہ سب میرا ہے، تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ میرا ہے۔ میں چاہے جو کروں کر سکتا ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور تم تو بالکل نہیں روک سکتی ہو مجھے خود سے۔ میں اگر کچھ نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے کہ تم سہن نہیں کر سکتے ہو، وہ اس کی گہرائیوں پر سختی سے ہاتھ جماتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ فضول میں تمہارا رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے غصے سے ڈر کے کشمالہ نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ خاموش ہوا۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بنا وجہ کے رونے سے غصے میں آیا تھا۔ اسے بہت نیند آئی تھی، وہ سونا چاہتا تھا۔ وہ پاگل لڑکی بار بار اسے مجبور کرتی تھی اپنی طرف متوجہ کرنے پر۔ اس کے خوبصورت وجود سے نظریں چرانا بہت مشکل لگا تھا اسے۔ اس نے گہری سانس لی اور سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کافی دیر بعد کشمالہ نے اس کے سینے سے سر ہٹاتے ہوئے تکیے پر سر رکھا، رخ موڑ کر سوئی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے بھی رخ موڑ کر اس کے قریب ہوا تھا، اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ہوئے، اس کے پیٹ پر ہاتھ لے جاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کشمالہ، رونا بند کرو، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ کشمالہ نے پھر بھی رونا بند نہیں کیا تھا، وہ سسکی تھی۔ شاہ نواز نے اس کے کان کی لو پر آہستہ سے دانت گاڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو پھر میں کشمالہ کی گردن سے ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جماتے ہوئے کہا، تو یہاں کھانا شروع ہو جاؤں گا اور تم مجھے روک نہیں سکو گی۔ پھر کشمالہ نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو شاہ نواز خانزادہ کے ہاتھ میں سختی آئی۔ کشمالہ سسک پڑی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے کان پر لب رگڑتے ہوئے کہا، تم میرے ہاتھوں کی سختی سے سسکنے لگتی ہو تو پھر اگر میں نے کھانا شروع کیا تو تمہیں اگلے ایک ہفتے تک تکلیف رہے گی۔ پھر مت کہنا اگلے ایک ہفتے درد ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ سچ میں ڈرتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کشمالہ نے ڈرتے کہا، آپ غصہ بہت کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے کہا، تو صرف غصہ ہی تو کرتا ہوں، کچھ اور تو تم کرنے نہیں دیتی ہو، تڑپنے لگتی ہو۔ کشمالہ نے بھاری لہجے میں کہا، آپ تڑپاتے ہیں تو تم فضول میں رونا شروع کر دیتی ہو۔ کشمالہ نے کہا، میں فضول میں نہیں، صرف بچے ہی مانگے ہیں، آپ لا دیں نا۔ اس کی بات پر وہ پھر سے ہنسا تھا۔ کشمالہ، بچے تم پیدا کرو گی تو ہی بچے ہوں گے نا، اگر نہیں پیدا کرو گی تو کہاں سے لاؤں گا میں یار؟ پھر نوشین سے شادی کرتا ہوں، وہ پیدا کرے گی تو تمہیں دے دوں گا۔ کشمالہ کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں، تو کیا پھر میں نوشین کے بچوں کی ملازمہ ہوں گی؟ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، ہاں، ظاہر ہے، اس لیے تو بول رہا ہوں، تم پیدا کرو گی تو ہی تمہارے پیچھے ہوں گے نا، لیکن ابھی تم خود بڑی ہو جاؤ نا۔ میں 5 سال میں 10 بچے چاہتا ہوں اور یہ تم پیدا کرو گی، ٹھیک ہے، لیکن 18 کی تو ہو جاؤ نا۔ کشمالہ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، پھر بولی، 1 دن بعد آپ کا نوشین سے نکاح ہے۔ اب شاہ نواز خانزادہ خاموش رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد اس کے برہنہ کندھے پر اپنا گیلا لمس بکھیرتے ہوئے، ہاتھوں سے بے باکی دکھاتے اس کے کان کے لبوں سے کاٹتے ہوئے کہا، نکاح کی رات تمہارے پاس ہی آؤں گا،
یہاں اسی بیڈ پر اسی طرح تمہارے قریب رہوں گا۔ کشمالہ نے کہا، اور نوشین کہاں ہوگی؟ شاہنواز خانزادہ کا دل کیا اس کی سانسیں کھینچ لی۔ اس کی گردن پر شدت سے دانت گاڑے اور شدت سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ کشمالہ نے سسکتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کی۔ نوشین اپنے کمرے میں ہوگی جہاں اس کی ضرورت ہوگی، اور اب تم کوئی بات نہیں کرو گی۔ مجھے سونا ہے، اس لیے تم بھی سکون سے سو جاؤ، اور اگر نہیں سونا ہے تم نے تو پھر مجھے روکنے یا رونے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا اب تمہاری۔ وہ اس کی پچھلی گردن شدت سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ اب کشمالہ سسکتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ جب شاہنواز خانزادہ نے آنکھ بند کی تو اب کشمالہ کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ فارس علی کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، بالکل خاموش تھی۔ فارس علی کو کمرے میں دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ فارس علی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا تھا، اتنا کہ وہ پیچھے ہوتے صوفے پر گری تھی۔ وہ شیفون کے لانگ گلابی فراق میں ساتھ دوپٹہ کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ بالوں کا میسی جوڑا بنایا تھا، وہ شاید ہاتھوں سے بنایا گیا تھا۔ ہر آرائش سے صاف چہرہ سرخ تھا۔ فارس علی کو اب اس پر کچھ ترس آیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ دیکھنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ تھا، سی گرین آنکھیں سرخ تھیں۔ فارس علی نے ایک ہاتھ صوفے پر رکھا اور ایک اس کے قریب جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا۔ تیار ہونے کو کہا تھا میں نے، کیوں نہیں ہوئی تھی؟ شوہر کے لیے تیار ہونے سے تمہیں تکلیف ہو رہی تھی؟ انم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرے کپڑے نہیں تھے، فارس علی نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، کیوں؟ کہاں گئے وہ کپڑے جن میں تم بھاگی تھی؟ انم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، وہ میں جلا چکی ہوں۔ فارس علی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں جلایا؟ انم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے ٹکرانے سے روکنے کے لیے کہا، کیونکہ مجھے وہ غلیظ کپڑے پھر نہیں پہننے تھے، اور ویسے بھی ایک رات کے نکاح کے لیے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں اب بولو۔ انم اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ آپ نے کہا تھا ایک رات، وہ کہتے کہتے سسکتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ فارس کے ہاتھ اس کی کمر کو مٹھیوں میں جکڑ چکے تھے۔ میں نے نہیں، تم نے کہا تھا ایک رات کا نکاح۔ تم نے کبھی سنا ہے خانزادے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں؟ انم نے غصے سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے کہا، میں آپ کے سردار کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے دھوکے سے نکاح کیا ہے۔ فارس نے کہا، اچھا تو پھر سردار شاہنواز تم سے نکاح نامہ ثبوت کے طور پر مانگیں گے تو کیا جواب دو گی؟ نکاح نامہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی کو یقین دلا سکو کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے؟ انم ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فارس نے کہا، تم اگر کسی کو بھی کہو گی کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں سب سے کہہ دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، کیونکہ تمہارے پاس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اپنا منہ بند کر کے رہنا، اور وقت نہیں ضائع کروں گا۔ مجھے اپنی رات خراب نہیں کرنی ہے۔ انم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی آپ کے نام پر اس چھپے ہوئے نکاح کے ساتھ رہوں؟ فارس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجبور ہے، تمہیں رہنا ہوگا۔ میں کبھی نہیں رہوں گی، وہ بولی۔ فارس نے اسے بالوں سے جکڑ کر کہا، تم میرے نام سے مر کر ہی الگ ہو سکتی ہو، تم میرے ساتھ عاشقی نکاح میں رہو گی۔ انم کو دکھ ہوا تھا اس خانزادے پر یقین کر کے وہ زمان خان کے پاس کسی بھی طرح جانا چاہتی تھی، لیکن اب کیسے جائے گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے برسے۔ فارس علی نے کہا، یہ ماتم بعد میں کرنا، اب مجھے اپنی ویڈنگ نائٹ انجوائے کرنے دو۔ وہ کہتے ہی اس کے گلے سے دوپٹہ ہٹاتے ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔
انم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ فارس علی نے اسے چھوڑا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کچھ قدم گئی۔ فارس علی اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جتنا اس کی طرف قدم بڑھاتا، انم کو اپنے وجود سے سانس نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ انم نے غصے میں اسے بہت برا کہا تھا، لیکن آج وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ خود نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی۔ فارس نے اسے کلائی سے پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تھا۔ انم نرم بیڈ پر گری اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لائٹس بند کرتا ہوا مدھم روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ اس کے شرٹ کے سارے بٹن کھلے تھے۔ انم اسے دیکھنے سے گھبرائی تھی۔ اس کے سینے کے کٹس، اس کے وجود سے اٹھتی کولون کی مہک انم پر کپکپاہٹ طاری کر چکی تھی۔ اب تو اس کو روکنے کا بھی اختیار کھو چکی تھی۔ وہ ہر اختیار اپنے نام کر چکا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ فارس نے کہا، کیوں بھاگی تھی؟ ہاں، میں نے کہا تھا مجھے بتانا، تو کیوں بھاگی تھی؟ تب تمہیں تمہاری اماں کی فکر نہیں تھی؟ انم نے اسے دیکھا تھا۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھاگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہاں بھی کسی خاندان کے ہاتھوں عزت کو خطرہ ہوگا۔ اس کی بات پر فارس نے اس کے منہ کو سخت گرفت میں دبوچ کر کہا، شدید غصے سے کہا، بیوی ہو؟ میری بیوی ہو کر کون سی عزت کی بات کر رہی ہو؟ ذرا بتاؤ۔ انم طنزیہ مسکرائی تھی۔ بیوی تو آپ نے مجبوری میں بنائی ہے، وہ بھی آپ کو اپنے خاندان کی وجہ سے بنانا پڑا، اور میں نکاح کا نہیں کہتی تو یہ سب تو آپ نے پھر بھی کرنا تھا۔ فارس کے لبوں پر جھکا تھا۔ بڑی شدت تھی اس کے لمس میں۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے کھانے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے وجود پر بے باکی سے سرک رہا تھا۔ انم اس کے اس قدر جنون پر تڑپ کر خود سے دور کرنے لگی۔ ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور دیتی خود سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ فارس علی کو بار بار اس کی مزاحمت بہت بری لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پھنسائے اور پن کیے تھے۔ اس کے بے پناہ تڑپنے کی پرواہ کیے بنا وہ اب جنونی ہوا تھا۔ انم اس کے جنون کو سہن کرتی بے جان ہونے کو تھی۔ اس کی سانس لبوں پر اٹکی تھی۔ وہ اس کی مزاحمت بھی اب آہستہ آہستہ چھوڑ چکی تھی۔ فارس نے محسوس کرتے اس کی لبوں کو آزاد کیا تھا۔ دونوں گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے۔ انم نے اسے دیکھ کر کہا، زہر دے کر مار دے مجھے، اس طرح مارنے سے بہتر ہے، یہ سہن نہیں ہو رہا مجھ سے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ فارس علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، زہر دے کر مارنے سے مجھے مزہ نہیں آئے گا، مجھے تو ایسے مارنے پہ زیادہ مزہ آئے گا۔ انم نے اس تنگ دل کو مسکراتے دیکھ کر رخ موڑا تھا۔ فارس علی اس کے براؤن بالوں کو اس کی پچھلی گردن سے ہٹاتے ہوئے اس کی پچھلی گردن پر لب رکھنے لگا۔ بڑی شدت سے انم نے اس کی شدت پر چادر مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی زب پر محسوس کرتے وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ سب تمہیں نکاح کے لیے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ آج تم نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی تو بھی میں کچھ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے خود ہی نکاح کا کہا، اور اب مجھ پر خود کو حلال کر چکی ہو تم، اس لیے اب اگر تمہارے منہ سے کوئی بھی بکواس سنی تو اچھا نہیں ہوگا، اور اب میرے ساتھ اس وقت کو اچھے سے انجوائے کرو۔ نکاح تو تم ہر حال میں مجھ سے ہی کرنا تھا۔ اگر تمہاری عزت ہی خراب کرنی تھی تو 5 دن یہاں تھی، تم 2 دن بے ہوش تھی، مجھے اگر حرام کرنا ہوتا تب ہی کر چکا ہوتا، لیکن مجھے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اسیر نکاح کرنا تھا، اس لیے پھر اتنا تو چھونا بنتا تھا۔ فارس علی کی بات سن کر وہ شدت سے رو دی۔ آپ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، اور بہت برے انسان ہیں۔ اب جیسا بھی ہوں تمہیں برداشت کرنا پڑے گا مجھے ساری زندگی کے لیے۔ فارس علی نے اس کی بیک زپ کھول کر اس کے شفاف کمر پر لب رکھتے ہوئے شدت سے چھونے لگا۔ اس کی شدت پر وہ سسکنے لگی تھی۔
شادین بھی رات کو دیر سے آیا تھا۔ اسے شاہنواز خانزادہ نے سختی سے حویلی آنے کا کہا تھا کہ وہ کل کسی نہ کسی حالت میں حویلی میں ہونا چاہیے، اس لیے وہ بہت جلدی مچاتے ہوئے حویلی پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ خالی تھا۔ حیا کہاں ہے؟ وہ اپنی بیوی کے وجود پر اپنی تھکن اتارنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ یہاں تو وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ اسے بہت غصہ آیا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ کہاں ہوگی وہ جانتا تھا، لیکن اتنی رات کو ان کے کمرے میں جانا وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے جلتے بنتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ صبح وہ اسے بالکل معاف کرنے والا نہیں تھا۔ حیا تمہیں تو میں صبح دیکھوں گا۔ وہ ڈریس چینج کرتا ہوا بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹا تھا۔ اس نے اپنے آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے انا جان کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حیا انا جان کے پاس ہی سوئی تھی۔ شادین خانزادہ بہت بے چین تھا۔ اسے اپنی بیوی کو اپنے باہوں میں بھر کر سونا تھا، لیکن وہ کمرے میں کہاں تھی؟ وہ بیڈ پر کروٹیں لیتے ہوئے بولا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں حیا کی بچی۔ کافی دیر بعد اسے نیند آئی تھی۔ حیا اٹھی تو اسے معلوم ہوا تھا، آغا جان نے بتایا تھا کہ شادین خانزادہ بھی رات دیر سے آیا تھا۔ آج تو آغا جان بھی بہت خوش تھے، ان کو کسی پر بھی آج غصہ نہیں آتا تھا۔ حیا کو شادین کے آنے کا پتہ چلا تو وہ کمرے میں آئی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ حیا مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئی، جہاں شادین خانزادہ نے اپنے رات کے کپڑے اتار کر بکھیرے تھے۔ حیا اپنا غصہ کپڑوں پر نکالا تھا۔ حیا حیران ہوئی، پھر ڈریسنگ روم کو سمیٹ کر خود بنا کپڑے چینج کیے شادین کے لیے نکالے تھے۔ آسیہ نے اسے بہت سارے کاموں میں لگایا تھا آج، اس لیے وہ بنا تیار ہوئے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ حیا جلدی کرو، مہمان بھی آج دوپہر تک آنے والے ہیں۔ میری نوشین کا نکاح ہے سردار شاہنواز خانزادہ سے، میں کوئی کوتاہی بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ حیا نے انا جان سے کہا تھا کہ کشمالہ کو اپنے کمرے میں ہی رہنے دے۔ انا جان نے اسبات میں سر ہلایا۔ حیا کو شاہنواز خانزادہ پر بھی بہت غصہ تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ نکاح کرے۔ وہ افسردہ سی انا جان کو چائے دیتے ہوئے بولی، انا جان، شاہنوازادہ کو نکاح کے لیے اظہار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی نوشین کبھی خوش رہے گی، اور کشمالہ کی تو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں چھوڑی انہوں نے اس نکاح کے لیے حامی دے کر۔ انا جان نے گہری سانس لی، پھر بولی، وہ بے وقوف اپنے شوہر کو بھی اپنے میں نہ الجھا سکی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ زیادہ لمبی نہیں ہے، اگر لمبی دیتی تو بہت دیر ہو جاتی کل کی طرح، اس لیے کچھ جلدی دینے کے لیے ہی میں نے تھوڑی شارٹ دی ہے۔ اور مجھے یہ بتانا تھا کہ فارس علی کے سینس دے دوں یا نہیں، کیونکہ اس ناول میں انم ایک مین کریکٹر ہونے والی ہے، اور کل کی قسط میں ٹویسٹ بھی دینے والی ہوں۔ کچھ تو آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ٹویسٹ ہوگا۔ خیر، کومنٹ ضرور کریں، اور میں کسی بھی کپل کے رومانٹک سین نہیں دیتی شروع سے ہی، لیکن انم کے دینے تھے۔ ضرور کومنٹ کریں، لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔